السلام علیکم۔ اگر آپ ہر وقت اداس رہتے ہیں اور مایوسی آپ کو مسکرانے نہیں دیتی، خوش ہونے نہیں دیتی، تو ذرا سنو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی انسان کو مایوس ہونے نہیں دیتے۔ وہ اگر امید کا ایک دروازہ بند کرتا ہے تو اس کے بدلے 10 دروازے اور کھول دیتا ہے، لیکن ان دروازوں کو وہی دیکھ سکتا ہے جو اللہ پر یقین رکھتا ہو اور اس کے ہر معاملے میں بھروسہ کرتا ہو۔ میرا اللہ کبھی بھی مجھے تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ اور جب انسان اس بات کا یقین کر لے کہ میرا رب ہر شے پہ قادر ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں جہانوں کا بادشاہ اسے اپنی طاقت کے جلووں سے محروم رکھے۔ پھر میرا رب کہتا ہے، تو نے مجھ پر یقین رکھا ہے نا، تو پھر دیکھ میں کہاں کہاں سے اور کیسے کیسے اسباب پیدا کرتا ہوں۔ اور پھر وہ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اور جو لوگ ہمیشہ اداس ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ واقعی بے نیاز ہے، اس لیے اگر وہ کسی کو کائنات کی ہر شے بھی دے دیں تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ ہماری دعائیں قبول کر لیں تو ان کے خزانوں میں رتی برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تبھی تو ہمیں گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، جب ہی تو وہ ہمارے گناہوں کے ساتھ ہمیں قبول کر لیتا ہے اور اپنے سامنے سجدہ کرنے کا موقع دیتا ہے۔ جب ہم تھک جائیں تو جا نماز پر ہی سر رکھ کر اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں کر لیتے ہیں، اور وہ خاموش رہ کر بھی ہمیں پرسکون کر دیتا ہے۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ہمارے سارے غم لے لیتا ہے۔ وہ بے نیاز ہے کہ وہ ہمیں بھی لوگوں سے وابستہ امیدوں سے بے نیاز کر دیتا ہے، اور ہم صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ایسا رب جس کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا، ایسا رب جو کالی رات میں کالے پتھر پر چلتی کالی چیونٹی کو بھی جانتا ہے۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ مجھے بھی جانتے ہیں اور آپ کو بھی جانتے ہیں۔ اور جب ہماری زندگیوں میں ہر طرف سے ہر طرح بے شمار پریشانیاں آتی ہیں تو بہت ٹینشن اور ڈپریشن ہوتا ہے۔ ہر جگہ لوگ دنیاوی تکالیف سے دوچار ہیں، ذہنی مریض بنتے جا رہے ہیں، اور انہیں اپنی پریشانیوں کا حل کہیں نظر نہیں آتا۔ لیکن جب اللہ پاک انہیں دن میں 5 وقت بلاتے ہیں تو وہ اندھے اور بہرے بن جاتے ہیں، اور انہیں وہ کامیابی اور ذہنی سکون حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے اندر اسے حاصل کرنے کی چاہ ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ پاک نے جس کے نصیب میں اپنا سجدہ لکھا ہے، صرف وہی اسے ادا کر سکتا ہے، کیونکہ جب اللہ پاک کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اسے اپنے آگے جھکنے سے روک لیتے ہیں۔ تو ابھی بھی وقت ہے، اس مہربان رب کو منا لو، اسے راضی کر لو، اور اسے راضی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس تھوڑی سی ہمت چاہیے۔ شیطانی وسوسوں سے لڑنے کے لیے سچے دل سے توبہ کرو، اللہ کا ذکر کرو،
تاکہ دلوں پر لگا تالا کھل جائے اور نماز پڑھو۔ شیطان آپ کو روکے گا، نماز پڑھنے نہیں دے گا، 100 طرح کے خیالات دل میں اور ذہن میں ڈالے گا، بس آپ نے اس کو ہرانا ہے۔ اور میں اس بات کی آپ سب کو گارنٹی دیتی ہوں، انشاءاللہ اگر آپ نے کچھ ہفتے نماز پڑھ لی، شیطانی وسوسوں کو ہرا دیا، تو پھر نماز آپ کو نہیں چھوڑے گی۔ پھر آپ کے دل میں اللہ کی طرف سے یہ بات آنے لگے گی کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھ لو۔ اگر کبھی کسی کام میں بھی مصروف ہوں گے تو آپ کو سکون نہیں ملے گا جب تک آپ نماز نہ پڑھیں، اور یہی صراط مستقیم کا راستہ ہے، ہماری نجات کا راستہ ہے، اللہ کی رضا کا راستہ ہے، دین اور دنیا کی بھلائی کا راستہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے، اللہ کو پانے کا راستہ ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو اور مجھے ایسا نمازی بنا دے کہ مرتے وقت تک ہم سب کی نماز نہ چھوٹے، آمین ثم آمین۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، اپنے سارے غم اور پریشانیاں، سارے دکھ اپنے اللہ کو بتاتے ہیں، بے شک وہ سب جانتا ہے، لیکن وہ ہم سے سننا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ اس کی مدد مانگیں، وہ کبھی ہمیں نظر انداز نہیں کرتا۔ اگر ہم سے ناراض بھی ہوتا ہے تو ہمارا رزق نہیں چھینتا، ہماری ہمیشہ حفاظت کرتا ہے۔ اور بے شک نماز ہی وہ عبادت ہے جو ہمارے دلوں کو سکون میں رکھتی ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا بھی ذریعہ ہے۔ جب ہم وضو کرنا شروع کرتے ہیں تو پہلے ذہن سکون کی طرف سفر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے جیسے وضو کا پانی ہمارے اوپر پڑتا ہے، ویسے ویسے ہم پاکیزگی محسوس کرتے ہیں، پھر سکون ہمارے دل میں اترتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور پھر ہماری روح پر لگے گناہوں کے داغ دھلنے لگتے ہیں، ہمارے گناہ مٹنے لگتے ہیں۔ اس رب کی مہربانی تو دیکھو، ابھی سجدہ کیا نہیں، صرف تیاری کر رہے ہیں سجدہ کرنے کی، اور انعامات ملنا شروع ہو گئے، گناہ معاف ہونا شروع ہو گئے، الحمدللہ۔ اور پھر جب ہم اس رب کے آگے جھکتے ہیں تو جو سکون ملتا ہے وہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ وہ سکون جس کو انسان پوری دنیا میں ڈھونڈتا ہے، وہ سکون اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھا ہے۔ آپ سب کیا کہتے ہیں، سکون کس چیز میں ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو اور مجھے 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہم سب کو ہدایت کاملہ عطا فرمائے اور ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ اگر میری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔